رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعتکاف کے دنوں میں بہت سارے لوگ عجیب سوال کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اعتکاف والے آدمی کے لیے جو جائز امور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے لیے انسان مسجد سے نکل سکتا ہے، گھر کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ انسانی ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف کی حالت میں مسجد سے گھر آ جایا کرتی تھیں۔ تو لہذا ایک بندہ مسجد سے گھر آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں کھانا دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہے، تو وہ سحری کے لیے اور افطاری کے لیے، سحری کرنے کے لیے گھر آ جائے اور گھر سے لے کے مسجد میں چلا جائے یا گھر میں سحری کر لے۔ اسی طرح افطاری کے لیے وہ بندہ گھر آ جائے، گھر افطاری کر لے یا پھر مسجد میں لے کے چلا جائے، اس کے لیے انسان مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے لیے مسجد میں واش روم نہیں ہے، ٹائلٹ نہیں ہے، تو وہ بندہ اس واش روم کے لیے، ٹائلٹ کے لیے اپنے گھر کے اندر آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ وہ بڑی سیٹ کے اوپر، کیونکہ ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی سیٹ کے اوپر وہ پیشاب نہیں کر سکتے، اور گھر میں ان کے لیے وہ بڑی سیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مساجد کے اندر اگر اس کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ بندہ اس قضاء حاجت کے لیے گھر میں جا سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض تابعین نے تو جنازہ پڑھنے تک کی اجازت دی ہے، تو بہرحال بہت سارے تابعین ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جنازے کے لیے وہ مسجد سے نہیں نکلے گا، یعنی یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو لہذا جنازے کے لیے تو خیر نہ نکلے۔ لیکن اسی طرح مثال کے طور پہ ایک انسان ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے کہ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ بندہ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد کے اندر وہ جا سکتا ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی انسان کی ضرورت کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے لیے انسان اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ دو پابندیاں نا عمومی طور کے اوپر یہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک تو بعض اعتکاف کرنے والوں کو لوگ یہ کہتے ہیں بھی اپنا منہ لپیٹ کے رکھنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اعتکاف والے بندوں کو یہ پابندی کہاں سے ان لوگوں نے لگائی ہے۔ اب وہ جو اعتکاف والے بندے ہیں وہ سارا دن جب بھی باہر نکلیں گے منہ لپیٹ کے نکلیں گے، جمعے کی نماز کے لیے جب کسی دوسری مسجد میں جانا ہوگا تو پورے کے پورے منہ لپیٹے ہوئے ہوں گے، رومال اپنے چہروں کے اوپر ڈالے ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی پابندی یہ نہیں ہے کہ جو شریعت نے اعتکاف کرنے والے بندے پہ لگائی ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رات تراویح کی نماز کے لیے اعتکاف کرنے والے بھائی وہ اپنی جائے اعتکاف سے باہر آتے ہیں، منہ لپیٹے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے منہ لپیٹنے کے لیے، اور نہ ہی شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اعتکاف کرنے والا بندہ غسل کر سکتا ہے؟ اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اعتکاف کرنے والے بندے کے لیے یہ غسل نہ کرنے کی پابندی کس نے لگائی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ غسل کرنے، ورنہ بندہ جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں غسل نہ کرے، انسان غسل کر سکتا ہے۔ انسان مسلمانوں کو ان کا اسلام، ہمارا اسلام ہمیں صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 10 دن اعتکاف کر رہا ہے اور 10 دن پورے کے پورے انسان جو ہے وہ نہائے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اس اعتکاف کی دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر میلا ہو جاتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر دھوتی تھیں، اور پھر کنگھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں۔ تو لہذا یہ اس اعتکاف کی حالت میں صفائی ستھرائی کرنے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بناتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔